روس کا شمالی کوریا کو ہتھیار دینے کا اندیا، امریکہ کی تشویش۔ چین کا یورپی یونین پر تجارتی کشیدگی کو بڑھانے کا الزام۔ یوکرین کے لیے ایئر ڈیفنس میزائلز کی جلد ترسیل کا فیصلہ، امریکہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے روس کے صدر پوٹن کی طرف سے شمالی کوریا کو ہتھیار فراہم کرنے کے اعلان کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے، جسے جزیرہ نما کوریا غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ روس اور شمالی کوریا کے مابین دفاعی معاہدہ طے پانے کے بعد صدر پوٹن نے کہا کہ روس شمالی کوریا کو ہتھیار فراہم کر سکتا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک نیوز بریفنگ کے دوران کہا، ملر کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی تشویش کی بات ہے اور یہ اقدام جزیرہ نما کوریا کو غیر مستحکم کر دے گا۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ان قراردادوں کی خلاف ورزی ہے جن کی خود روس نے حمایت کی تھی۔ صدر پوٹن نے رواں ہفتے شمالی کوریا کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بعد یہ اندیا دیا تھا کہ مغربی ممالک کی طرف سے یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کے رد عمل میں ماسکو شمالی کوریا کو ہتھیار فراہم کر سکتا ہے۔ صدر پوٹن نے جنوبی کوریا کو بھی متنبع کیا ہے کہ اگر سول نے یوکرین کو ہتھیار فراہم کیے تو اس کا انتہائی سخت رد عمل ہوگا۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ کی جانب سے مبینہ طور پر ہتھیاروں کی ترسیل میں رکاوٹ پر اسرائیل کی تنقید پر واشنگٹن نے مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ واشنگٹن نے کہا ہے کہ امریکی ہتھیاروں کی فراہمی کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان غلط ہے۔ چند روز قبل نیتن یاہو نے کہا تھا کہ امریکہ نے اسرائیل کو کچھ ہتھیاروں کی فراہمی روک دی ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ یہ بیان انتہائی مایوس کن اور یقینی طور پر ہمارے لیے پریشان کن ہے۔ ایک ویڈیو بیان میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ وہ غزہ جنگ کے دوران امریکہ کی حمایت کو سراہتے ہیں، لیکن ان کے بقول یہ بات ناقابل فہم ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں امریکی انتظامیہ اسرائیل کو ہتھیاروں اور گولہ بارود کی ترسیل روک رہی ہے۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے ایئر ڈیفنس میزائلز کی فراہمی میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کو ایئر ڈیفنس اور انٹرسیپٹرز میزائل کی ترسیل کو تیز کر دیں گے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ دیگر اتحادی ممالک کے لیے مختص ہتھیاروں کی کھیپ اب یوکرین بھجوائی جا رہی ہے۔ In recent months, Russia has accelerated both its missile and its drone attacks against cities. جان کربی کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں روس نے یوکرین کی شہری انفراسٹرکچرز کے خلاف اپنے میزائلز اور ڈرون حملے تیز کر دیے ہیں اور وہ اس موسم سرما سے پہلے یوکرین کے توانائی کے نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دیگر ممالک کو جانے والی اسلحے کی کھیپ کو یوکرین بھجوانا ایک مشکل لیکن ضروری فیصلہ ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس فیصلے سے کون سے ممالک متاثر ہو سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر حالیہ ہفتوں میں یوکرین کی فضائیہ کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کا اعادہ کر چکے ہیں، جس کے لیے انہیں مغربی ممالک سے امداد کی ضرورت ہے۔ چین نے الزام عائد کیا ہے کہ یورپی یونین کی طرف سے تجارتی معاملات پر بڑھتی ہوئی کشیدگی تجارتی جنگ کی وجہ بن سکتی ہے۔ چین کی وزارت تجارت نے جمعے کو یورپی یونین کی طرف سے 8 ماہ سے جاری اینٹی سبسڈی تحقیقات کے دوران یورپی یونین پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے یورپی یونین نے چین کی مخالفت کے باوجود چینی الیکٹرک گاڑیوں پر 38% ٹیرف عائد کرنے کی تجویز دی تھی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے تجارتی تعلقات نچلی سطح پر جا سکتے ہیں اور دونوں جانب سے تعزیراتی رد عمل کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ چینی وزارت تجارت کے ترجمان سے منسوب ایک بیان کے مطابق یورپین فریق تجارتی تنازعات کو بڑھا رہا ہے جو تجارتی جنگ کا موجب بن سکتے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ بحیرہ ایمر میں یمن کے حوثی باغیوں کی 4 کشتیوں اور 2 ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ بحیرہ ایمر میں کی جانے والی کارروائی کے دوران ان کشتیوں اور طیاروں کو تباہ کیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں بحیرہ ایمر میں حوثی باغیوں کی طرف سے تجارتی جہازوں پر ہونے والے حملے کی وجہ سے علاقے میں صورتحال کشیدہ ہے۔ امریکی فوج نے حوثی باغیوں سے حملے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے یمن تک انسانی امداد کی فراہمی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ تازہ حملے غزہ میں جاری اسرائیل کے حملوں کے خلاف فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔